مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں قضات کی کتاب اس کا پہلا باب۔ قضات کی کتاب اس کا پہلا باب پہلی آیت سے۔ یشوع کی کتاب میں سے اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے چیپٹر بائی چیپٹر ورس بائی ورس سلسلے میں آگے بڑھ رہے ہیں اور پہلی 6 کتابیں ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں پرانے عہد سے، اور آج قضات کی کتاب کا آغاز ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ بہت بہتر پوزیشن میں اس کو سمجھنے کے لیے اوورال، کیونکہ ہم پوری ہسٹری سے گو تھرو کر چکے ہیں کہ کس طرح سے بنی اسرائیل اس سٹیج پر پہنچے ہیں، کس طرح سے پیدائش سے لے کے بعد میں خروج اور بعد میں کنعان میں سیٹل ڈاؤن ہونا، اس ساری سٹیج کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ جوشوا کی بک کا رائٹر جوشوا۔ آئیے شروع کرتے ہیں قضات کی کتاب۔ پہلے چیپٹر کی پہلی آیت سے لکھا ہے، اور یشوع کی موت کے بعد یوں ہوا کہ بنی اسرائیل نے خداوند سے پوچھا کہ ہماری طرف سے کنعانیوں سے جنگ کرنے کو پہلے کون چڑھائی کرے؟ خداوند نے کہا کہ یہودا چڑھائی کرے، اور دیکھو میں نے یہ ملک اس کے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل نے جب کنعان پر قبضہ کیا ہے تو وہ ایک میجر حصے پر قبضہ کر چکے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے دشمن کی کمر توڑ دی ہے اور ملک پر اوورال ان کا قبضہ ہو چکا ہے، لیکن بہت سارے علاقے ہیں جو کہ انڈیویجول ٹرائبز کو یا فردن قبیلوں کو ان پر قبضہ کرنا ہے۔ یشوع نے ان کو لیڈ کیا، اس سرزمین میں پہنچایا، اور اگر آپ کو یاد ہو تو شریعت میں خدا نے کہا تھا کہ میں ان تمام قوموں کو آہستہ آہستہ تمہارے آگے سے نکالوں گا، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ بنی اسرائیل کی تعداد ابھی اتنی زیادہ نہیں ہے، بنی اسرائیل کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے، although کہ یہ لاکھوں میں ہے، لیکن ملک کافی بڑا تھا۔ تو یہ جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے یہ کیا کریں گے؟ کنعانیوں کو اپنے آگے سے نکالتے جائیں گے اور ملک میں بستے جائیں گے، لیکن آہستہ آہستہ نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ کانسٹنٹ ٹرسٹ جو ہے وہ ان کا خداوند پر ہوگا، کانسٹنٹ ٹرسٹ خداوند پر ہوگا، اور خداوند ان کو کامیاب کرے گا۔ اب جب یشوع بھی فوت ہو گیا، 110 سال کا ہو کے یشوع فوت ہو جاتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ کافی سال گزر چکے، اس کے بعد ایک ایسا دور آتا ہے جس میں بنی اسرائیل کا کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی واضح لیڈر نہیں ہے، اور آپ ہو سکتا ہے آپ لوگ بھی سوچتے ہوں کہ موسیٰ نے یشوع کو تیار کیا تھا یا مقرر کیا تھا۔ انفیکٹ یشوع کو موسیٰ نے نہیں بلکہ خدا نے مقرر کیا تھا۔ وہ اس کا موسیٰ کا شاگرد ضرور تھا، لیکن اس کو چنا کس نے تھا؟ خدا نے۔ یشوع کے جیتے جی اور ان بزرگوں کے جیتے جی جنہوں نے یہ سب کام دیکھے تھے، بنی اسرائیل خداوند کی راہ پر چلتے رہے، لیکن جیسے ہی وہ بزرگ، یشوع کے بعد وہ بزرگ بھی جاتے رہے، بنی اسرائیل اس راہ سے پھر جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک بڑا ایویڈنٹ سا پرابلم ہے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیوں یشوع نے کوئی اپنے بعد لیڈر مقرر نہیں کیا؟ یہ سوچا جا سکتا ہے کہ جی یشوع کو بھی ایک لیڈر تیار کرنا چاہیے تھا، موسیٰ نے یشوع تیار کیا، یشوع کو ایک اور لیڈر تیار کرنا چاہیے تھا جو کہ سارے لوگوں کی رہنمائی کر سکے، لیکن بظاہر یہ خدا کی مرضی نہیں تھی۔ خدا یہ چاہتا تھا کہ لوگ خدا پر بھروسہ کریں۔ اس کے کامل منصوبے ہم اکثر نہیں سمجھ پاتے، لیکن یہ خدا کی مرضی تھی کہ لوگ خدا پر بھروسہ کریں۔ یشوع کی زندگی ایک زبردست زندگی ہے ہر لحاظ سے، وہ ایک بڑا زبردست واریر تھا، اور اس نے خدا کے کلام پر اپنی استطاعت کے مطابق پورا عمل کیا، اور ان بزرگوں جو کہ اس کے ساتھ تھے، جو کہ لوگ اس کا ساتھ دے رہے تھے، یا بنی اسرائیل کے جو بزرگ تھے، ان کی موجودگی میں بھی بنی اسرائیل خدا کی مرضی پر چلتے رہے۔ لیکن بعد میں اگر آپ دیکھیں، although کہ
لیڈرز جب تیار کیے جاتے ہیں، یعنی جب اگلی نسل تیار کی جاتی ہے، خاص طور پہ ان کے کیس میں تو یہ خدا کے چناؤ کے بغیر ممکن نہیں تھا، لیکن لیڈرز کے بعد لوگ خدا کو نہیں جانتے، اس میں ان ایلڈرز کا بھی ضرور قصور آپ کہہ لیں ہے، جنہوں نے لوگوں کو اس طرح سے ٹرین نہیں کیا. آلدو لیڈر تو نہیں ہے، لیکن جو انڈیویجول قبائل کے لیڈرز ہیں وہ بھی خدا سے دور ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ یہاں پر ہوئی ہے. خدا چاہتا تھا کہ یہ لوگ خدا پر بھروسہ کریں، خدا ڈائریکٹ ان کا لیڈر ہو، ان کا رہنما ہو، ان کا حاکم، ان کا بادشاہ ہو، اور یہ لوگ خدا کی ڈائریکٹ رہنمائی میں آگے بڑھیں، جس کو تھیوکریسی بولتے ہیں. بعد میں خیر کافی عرصے کے بعد انہوں نے بادشاہ کی ڈیمانڈ کی ہے. 340 سال کا عرصہ ایسے ہی گزرا. کتنے سال کا؟ تقریباً 340 سال کا عرصہ ہے جو کہ ایسے ہی گزرا کہ خدا وقتاً فوقتاً کسی ایک شخص کو استعمال کرتا، یعنی ایک پرابلم ظاہر ہوتی یا کوئی نہ کوئی مسئلہ ظاہر ہوتا، اور پھر اس مسئلے کے سلوشن کے لیے، اس کے حل کے لیے خدا کسی ایک کو اٹھا کھڑا کرتا، اور بعد میں جب وہ اپنا کام پورا کر لیتا تو وہ پھر obscurity میں چلا جاتا. یعنی ایسا نہیں تھا کہ اب ایک کو خدا نے چنا ہے، دبورہ کو چنا ہو یا سمسون کو چنا ہو یا کسی کو بھی چنا ہو، اور بعد میں وہ بادشاہ بن جائے اور اس کے بعد اس کی نسل اور اس کی نسل اور اس کی نسل. ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا ایک خاص مقصد کے لیے، خاص پرپز کے لیے، خاص وقت میں کسی نہ کسی شخص کو چنتا تھا، اور جب وہ مقصد پورا ہو جاتا تو اس کے بعد پھر بنی اسرائیل ویسے ہی بیک ٹو سارا کچھ نارمل ہو جاتا تھا. اب یہاں پر قضات کی کتاب آپ کو بیسیکلی ان تمام واقعات کا حال بتائے گی جو کہ تقریباً اس 350 سال کے عرصے میں ہوئے، کہ کس کس طرح سے. اور اگر آپ خلاصہ کریں تو یہ انسان کی نافرمانی ہے، لیکن خدا کا رحم ہے، خدا کی پروویڈنس ہے، خدا کی نجات ہے، خدا کا ترس ہے جو کہ انسان پر وہ کرتا ہے. یہ ایک کہانی بیسیکلی انسان کی نافرمانی اور خدا کے رحم کی کہانی ہے، کہ انسان کی نافرمانی کے باوجود خدا ان کو بچاتا ہے، ان کو چھڑاتا ہے، اور ان کو پھر سے نیا موقع دیتا ہے. پہلی آیت میں لکھا ہے کہ انہوں نے خداوند سے پوچھا کہ ہماری طرف سے کنانیوں سے جنگ کرنے کو پہلے کون چڑھائی کرے. دیکھیں ابھی تو فریش معاملات ہیں، ابھی تو پرانے نہیں ہوئے، تو وہ ایک ٹھیک کام کرتے ہیں. اور ٹھیک کام کیا ہے کہ انہیں خداوند سے پوچھنا چاہیے کہ ہم کیا کریں، اور انہوں نے بالکل ٹھیک کیا، اور قرآن کے ذریعے انہوں نے خداوند سے پوچھا. اور آپ کو پتا ہے کہ موسیٰ سے تو خدا ڈائریکٹ باتیں کیا کرتا تھا، موسیٰ سے خدا ڈائریکٹ باتیں کرتا تھا، لیکن اس کے بعد یشوع جب آتا ہے تو پھر خدا کیسے باتیں کرتا تھا؟ اریم اور تمیم کے ساتھ، یعنی قرے کے ساتھ باتیں کرتا تھا، اور تھرو کاہن، سردار کاہن خدا جواب دیتا تھا، بات کیا کرتا تھا. خدا نے کہا تھا موسیٰ کے ساتھ تو میرا اور حساب کتاب ہے، اس سے تو میری ڈیلنگ کچھ اور طرح کی ہے. جس طرح ایک دوست سے باتیں کرتا ہے، میں تو اس سے اس طرح سے باتیں کرتا ہوں، لیکن سارے لوگوں کے ساتھ خدا نے اس طرح سے باتیں نہیں کی. اب اس کے بعد جو لیڈرز ہیں، جو تمام قبائل کے لیڈرز ہیں جو کہ سیٹل ڈاؤن ہو چکے، ان لیڈرز نے بھی کہاں سے رہنمائی لینی ہے؟ لینی تو خدا سے ہے، لیکن تھرو سردار کاہن اور قرے کے ذریعے یہ خدا سے رہنمائی لیں گے. اور کلام میں لکھا ہے کہ قرا گود میں ڈالا جاتا ہے، لیکن اس کا جواب کس کی طرف سے ہے؟ خداوند کی طرف سے. اس کا انتظام، اس کا جواب خداوند کی طرف سے ہے. خداوند نے کہا یہودا چڑھائی کرے، اور دیکھو میں نے یہ ملک اس کے ہاتھ میں کر دیا. خداوند نے اپنا فیصلہ ان کو سنا دیا کہ یہودا تم میں سے سب سے پہلے چڑھائی کرے. یہودا سب سے طاقتور قبیلہ تھا، بنی اسرائیل کا سب سے طاقتور اور بڑا قبیلہ تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ مسیح کو بھی یہودا ہی کے قبیلے سے آنا تھا، سو بہتر ہے کہ یہودا اس کا آغاز کرے. تب یہودا نے اپنے بھائی شمعون سے کہا کہ تو میرے ساتھ میرے قرے کے حصے میں چل تاکہ ہم کنانیوں سے لڑیں، اور اسی طرح میں بھی تیرے قرے کے حصے میں تیرے ساتھ چلوں گا. سو شمعون اس کے ساتھ گیا. یہ ایک بڑی خوبصورت مثال یہودا نے یہاں پر سیٹ کی ہے، اور یہ ہے ایک کمبینیشن کی، ایک یونین کی، مل جل کے کام کرنے کی. ایمانداروں کو بھی مل جل کے کام کرنا چاہیے، جس طرح ہم مسیح میں سارے کیا ہیں؟ ایک بدن ہے. کوئی آنکھ ہے
تو کوئی آنکھ کا کام کرتا ہے، تو کوئی فردن جو اعضاء ہیں بدن میں وہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں. اسی طرح ہم سب مل کر مسیح میں ایک بدن ہے، اور مسیح ہمارا کیا ہے؟ سر ہے، جو کہ بدن کو چلاتا ہے. آرڈرز کہاں سے آتے ہیں؟ سر سے، یعنی دماغ سے سر سے سارے آرڈرز آتے ہیں. سر سارے جسم کو کنٹرول کرتا ہے. اسی طرح مسیح اپنی کلیسیا کو کنٹرول کرتا ہے، اور ہم سب فردن اس کے اعضاء ہیں. اور یہودا نے چڑھائی کی، اور خداوند نے کنانیوں اور فرزیوں کو ان کے ہاتھ میں کر دیا، اور انہوں نے بزق میں ان میں سے 10,000 مرد قتل کیے. اور ادونی بزق کو بزق میں پا کر وہ اس سے لڑے اور کنانیوں اور فرزیوں کو مارا. پر ادونی بزق بھاگا، اور انہوں نے اس کا پیچھا کر کے اسے پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ اور پاؤں کے انگوٹھے کاٹ ڈالے. بظاہر ایک بڑی سخت پنشمنٹ لگتی ہے کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا، لیکن 7ویں آیت میں دیکھیں، تب ادونی بزق نے کہا کہ ہاتھ اور پاؤں کے انگوٹھے کٹے ہوئے 70 بادشاہ میری میز کے نیچے ریزہ چینی کرتے تھے، سو جیسا میں نے کیا ویسا ہی خدا نے مجھے بدلہ دیا. پھر وہ اسے یروشلیم میں لائے اور وہ وہاں مر گیا. اب یہاں پہ 2-3 باتیں امپورٹنٹ ہیں نوٹ کرنے والی، کہ پاؤں کا جو انگوٹھا ہے یا ہاتھ کا انگوٹھا، یہ اگر کسی کا کٹا ہو تو وہ جنگ میں حصہ نہیں لے سکتا، کیونکہ اس کا جو بیلنس ہے وہ قائم نہیں رہے گا. پراپر بیلنس، اگر آپ کے پاؤں کا انگوٹھا کاٹ دیا جائے تو آپ کا پراپر بیلنس نہیں رہتا. وہ انسان ترن پھرن جوگا تو ہوتا ہے، لیکن جنگ لڑنے کے لیے آپ کو فزیکلی فٹ ہونا پڑتا ہے. اس زمانے میں کوئی بندوقوں والی جنگ تو تھی نہیں، تو اکثر لوگ کیا کرتے تھے، وہ اپنے پاؤں کے انگوٹھے خود ہی کاٹ لیتے تھے تاکہ ہمیں جنگ میں شامل نہ ہونا پڑے. یا والدین اپنے بچوں کے پاؤں کے انگوٹھے کاٹ دیتے تھے کہ یار یہ آرمی کے لیے ویسے ڈسکوالیفائی ہو گیا، کیونکہ اب تو ہم اپنی مرضی سے آرمی میں جاتے ہیں، ہمارا مطلب دل کرے تو آرمی میں جاتے ہیں، ادروائز کوئی کمپلشن نہیں ہے. لیکن اس زمانے میں اگر آپ فٹ ہیں، اگر آپ جوان ہیں، تو آپ کو آرمی میں شامل ہونا پڑے گا. جب بھی جنگ ہوگی آپ کو لڑنا پڑے گا. لیکن یہ لوگ ایک طریقہ کرتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اسے یروشلیم میں لائے. اس کا مطلب ہے کہ یروشلیم اس وقت ان کے قابو میں تھا، although کہ وہ یبوسیوں کو وہاں سے نکال نہیں سکے، لیکن سم ہو وہ اسے یروشلیم لے کر جاتے ہیں، یا اس کا کچھ حصہ ضرور ان کے قبضے میں آ چکا ہوگا، جو کہ بعد میں شاید پھر چھن گیا. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اگلے پیسج میں. اور بنی یہودا نے یروشلیم سے لڑ کر اسے لے لیا اور اسے تہتے کر کے آگ کو شہر سے پھونک دیا. اس کے بعد بنی یہودا یعنی یبوسیوں کو یہ نکال نہیں پائے تھے وہاں سے. اب میں بھی کہ یہ اس کا کچھ حصہ ہے جو انہوں نے لے لیا ہے، یا اگر پورا شہر بھی لے لیا تو یہ دوبارہ یبوسیوں کے پاس چلا جائے گا، اور داؤد بیسیکلی یروشلیم کو آزاد کرائے گا. اس کے بعد بنی یہودا ان کنانیوں سے جو کوہستانی ملک اور جنوبی حصے اور نشیب کی زمین میں رہتے تھے لڑنے کو گئے. اور یہودا نے ان کنانیوں پر جو حبرون میں رہتے تھے چڑھائی کی، اور حبرون کا نام پہلے کریت اربا تھا. وہاں انہوں نے سیسی اور اخیمان اور تلمی کو مارا. وہاں سے وہ دبیر کے باشندوں پر چڑھائی کرنے کو گیا. دبیر کا نام پہلے کریت صفر تھا. تب کالب نے کہا جو کہ کریت صفر کو مار کر اسے لے لے، میں اسے اپنی بیٹی اقصا بیاہ دوں گا. اور کالب کے چھوٹے بھائی کنس کے بیٹے گنتیل نے اسے لے لیا، پس اس نے اپنی بیٹی اقصا اسے بیاہ دی. اور جب وہ اس کے پاس گئی تو اس نے اسے ترغیب دی کہ وہ اس کے باپ سے کھیت مانگے. پھر وہ اپنے گدھے پر سے اتر پڑی. تب کالب نے اس سے کہا تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے اس سے کہا مجھے برکت دے. تب چونکہ تو نے مجھے جنوب کے ملک میں رکھا ہے، اس لیے پانی کے چشمے بھی مجھے دے. تب کالب نے اوپر کے چشمے اور نیچے کے چشمے اسے دیے. اس واقعے کو ہم پچھلی بک میں دیکھ چکے ہیں، یشوع کی کتاب میں. اور موسیٰ کے سالے کینی کی اولاد کھجوروں کے شہر سے بنی یہودا کے ساتھ یہودا کے بیابان کو جو اراد کے جنوب میں ہے چلی گئی، اور جا کر لوگوں کے ساتھ رہنے لگی. اور یہودا اپنے بھائی شمعون کے ساتھ گیا، اور انہوں نے ان کنانیوں کو جو صفت میں رہتے تھے مارا اور شہر کو نیست و نابود کر دیا. سو اس شہر کا نام حرما کہلایا. اور یہودا نے غزہ اور اس کی نواحی اور اسکلون اور اس کی نواحی اور اکرون اور اس کی نواحی کو بھی لے لیا. اور خداوند یہودا کے ساتھ تھا، سو اس نے کوہستانیوں کو نکال دیا، پر وادی کے باشندوں کو نکال نہ سکا کیونکہ ان کے پاس لوہے کے رتھ تھے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. خداوند یہودا کے ساتھ تھا. اور اس سے بالکل اگلی آیت میں کیا لکھا ہے کہ اس نے کوہستانیوں کو نکال دیا پر وادی کے باشندوں کو نہ نکال سکا کیونکہ ان کے پاس لوہے کے رتھ تھے. کہ مطلب خدا کوہستانیاں لی تو دی مدد کیتی ہے
ਤੇ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੜਨ ਗਿਆ ਉਦੋਂ खुदा ने कहा नहीं यार ये बहुत टफ है। क्यों यहूदा नहीं निकाल सका वादी के बाशिंदों को? वजह लोहे के रथ नहीं, लोहे के रथों से मुराद है जो बनते तो वो लकड़ी की थे लेकिन रीइंफोर्स किया जाता था उसको लोहे से, तो वो बहुत मजबूत हो जाते थे। तो ये जो लोहे के रथ हैं ये उस ज़माने का बड़ा एडवांस टेक्नोलॉजिकल हथियार था, वेपन था। लेकिन ये जो इंटरेस्टिंग बात लिखी है कि वो उनको ना निकाल सके, इसका मतलब ये है कि यहूदा की विक्ट्री कंप्लीट विक्ट्री नहीं थी, यहूदा की फतह मुकम्मल फतह नहीं थी। और मुकम्मल फतह नहीं है इसका क्या मतलब है कि यहूदा का भरोसा मुकम्मल भरोसा नहीं था। ये कोई रथ कोई ज्यादा थोड़ी है, एक छोटे से इलाका है ना, कितने रथ होंगे इनके पास? आप इसके बाद दबूरा का वाक्य पढ़ेंगे तो कितने रथ थे? आई थिंक 900 रथ थे जिसको बर्क और दबूरा ने शिकस्त दी थी। और जो पीछे मिस्र में इतने रथों को खुदा ने गर्क किया था पानी में, क्या ये उनसे ज्यादा ताकतवर हैं? हरगिज नहीं। ये रथ उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं है जो कि मिस्री फौज के पास थे। लेकिन अगर खुदा उनको गर्क कर सकता है और बाद में कई मौकों पर बनी इसराइल को फतह दिलाएगा जिनके पास बड़े मजबूत रथ थे, तो यहूदाड़े रथ जी एक वखरे रथ सी कि वो उनको ना निकाल सके। असल बात ये थी कि यहूदा का भरोसा कामिल भरोसा नहीं था। आप अगर एक बात नोट करें ना, तो हम जब अपनी ज़िंदगी में ईमानदार, हमने मसीह को कबूल कर लिया और मसीह को कबूल करने के बाद शुरू में हम बहुत ज़्यादा बैटल्स लड़ने के शायद काबिल नहीं होते, रूहानी तौर पर ज़्यादा मैच्योर नहीं होते, और शुरू में ना हम बहुत ज़्यादा जो बड़ी बैटल्स हैं वो शायद उनको नहीं लड़ पाते। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम खुदा में मैच्योर होते जाते हैं, जैसे जैसे हम रूहानी तौर पर आगे बढ़ते हैं, तो हमें ये हुक्म दिया गया है, यहूदा को ये हुक्म दिया गया था, इसराइल को ये हुक्म दिया गया था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता सारी कौमों को तुम्हारे सामने से निकाल दूंगा, लेकिन तुमने क्या करना है? कायम रहना है। अब इनके साथ मसला ये था कि ये लोग खुद नहीं चाहते थे, खुद जंग नहीं लड़ना चाहते थे, खुद मुसीबत में या सख्ती में नहीं जाना चाहते थे। आप आगे भी चल के इस बयान को देखेंगे। जो टारगेट्स आसान लगते हैं वो सारे कर लिए और जो मुश्किल लगते हैं वो छोड़ दिए। आसान टारगेट्स को ले लिया, वहां पर जाकर हमला किया, और मुश्किल टारगेट्स को छोड़ दिया। ये बेसिकली ट्रस्ट का डेफिसिट है, यानी खुदा पर भरोसा उन्होंने नहीं किया। और अगर आप ईमानदार की जिंदगी से इसको जोड़ें तो ईमानदार की जिंदगी में भी बहुत सारे लोहे के रथ होते हैं, बहुत सारे लोहे के रथ होते हैं। यानी आप ये देखें कि यहूदा ने जानबूझ के ये फैसला किया ना कि जी ये लोहे के रथ है, साढ़े को नहीं होने। अगर वो जाता खुदावंद पर भरोसा करके तो जरूर फतह पा सकता था, लेकिन क्योंकि एक्चुअल में फतह पाने के लिए पहले आपका जहन तैयार होना चाहिए। पहले तुसी जहन चे फतह पाओ ना अपने कि मैं ये कर सकता हूं। जासूस जो है उन्होंने क्या किया था, जब उन्होंने आके बुरी खबर दी थी तो उन्होंने ज़हनी तौर पर डिफीट को कबूल कर लिया था कि ये मुझसे नहीं होना, ये हमसे नहीं होना। तो जब आप ज़हनी तौर पर डिफीट को कबूल कर लेते हैं तो आप समझें कि आप हार गए, या ज़हनी तौर पर अगर आप कंप्रोमाइज कर लेते हैं गुनाह के साथ तो आप समझें कि आप शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं, आप हार चुके हैं। हमारी ज़िंदगी में जो लोहे के रथ हैं, हम भी क्या करते हैं, हम ईमान ले आते हैं और कोई ना कोई गुनाह ऐसा होता है जो कि हमें लग रहा होता है कि ए नहीं छुटना, ए नहीं जाना, तो हम क्या करते हैं, हम आहिस्ता 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 उस गुनाह के साथ समझौता कर लेते हैं। हम 90%, 95%, 99% जो गुनाह है वो छोड़ देते हैं। एक आधा गुनाह ऐसा रख लेते हैं ज़िंदगी में जिसके साथ हम समझौता कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, लोहे का रथ है। अगर आप खुदावंद पर भरोसा करके उस पर भी चढ़ाई करेंगे ना तो वो आप उसको भी मार देंगे। लेकिन चूंकि हम ज़हनी तौर पे वैसी शिकस्त तस्लीम कर लेते हैं कि ये साढ़े को नहीं होना, तो आप ये देखेंगे कि बहुत सारे ईमानदार हैं, कुछ आदतें, कुछ गलतियां, कुछ गुनाह उनकी सारी ज़िंदगी उनके साथ चलते हैं। होते वो ईमानदार ही हैं, लेकिन वो कुछ आदत को, कुछ बातों को सारी उम्र नहीं छोड़ पाते, क्योंकि वो उनके लिए क्या है, लोहे का रथ है। वो कहते हैं कि ये हमसे नहीं होना। तो जब हम ये सोच के बैठ जाते हैं कि ये हमसे नहीं होना, तो फिर खुदा की मदद भी हमारे साथ
نہیں ہوتی. although کہ خدا نے دیکھیں پہلے خود سٹارٹ میں ان کے دشمنوں کو شکست دیا, آسمان سے اولے بھی پھینکے, خود ساری مدد کی ہے, لیکن اب خدا چاہتا ہے کہ بنی اسرائیل خود آگے بڑھیں. میری مدد ان کے ساتھ ہے, لیکن یہ خود آگے بڑھ کے قبضہ کریں اس ساری برکت پر جو میں نے ان کے لیے رکھی ہے. ایماندار کے لیے زندگی میں بہت ساری برکات خدا نے رکھی ہوئی ہیں, اور خدا چاہتا ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور ان برکات کو اپنی زندگی میں ریسیو کریں. لیکن اگر میں خود ہی اپنی زندگی میں بہت سارے لوہے کے رتھ لے کے چل پھر رہا ہوں, یا کچھ گناہوں کو پال رہا ہوں, یا کچھ عادتوں کو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ میرے کو نہیں ہونی, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ واقعی تہاڈے کو نہیں ہونی. اسپرجن نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی. اس نے کہا تھا کہ اگر آپ گناہ کو سلاٹر سے بچائیں گے, لیکن گناہ آپ کو سلاٹر سے نہیں بچائے گا, وہ آپ کو کیا کرے گا؟ مار دے گا. آپ اس کو بیسیکلی بچا رہے ہیں, آپ اس کی زندگی سیو کر رہے ہیں. یعنی اگر میں اپنی زندگی میں کوئی کسی بھی گناہ کو رکھے ہوئے ہوں تو میں اس کو سیو کر رہا ہوں, لیکن وہ مجھے نہیں چھوڑے گا, وہ مجھے نہیں چھوڑے گا. اس سے آگے چلیں. میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی لوہے کا رتھ ہے جسے آپ فیل کرتے ہیں کہ یار بڑی کوشش کر لی, انفیکٹ اسی کوشش نہیں کی تھی, کیونکہ خدا کے وعدے ہمیشہ ہاں کے ساتھ ہے. اور خداوند جس طرح یہ یشوع کی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک بھی بات جو خداوند نے کہی تھی وہ ایسی نہیں تھی, ان میں سے کوئی بھی بات جو پوری نہ ہوئی ہو. اگر اس نے کہا ہے کہ تم کوشش کرو, تم آگے بڑھو, تو میں تمہاری مدد کروں گا, تو وہ مدد کرے گا. اگر آپ اپنی زندگی میں کسی ایسے گناہ کو لیے ہوئے ہیں, یا آپ کی زندگی میں کوئی لوہے کا رتھ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ابھی کوشش نہیں کی. آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کوشش کی ہے, لیکن کوشش نہیں کی, ورنہ وہ بھی شکست کھائے گا. تب انہوں نے موسیٰ کے کہنے کے مطابق ہبرون کالب کو دیا, اور اس نے وہاں سے اناک کے تینوں بیٹوں کو نکال دیا. کالب آپ کو پتا ہے بزرگ ترین شہری ہے بنی اسرائیل کا. کیسے بلا ہیں؟ کالب ایک تو یہودا کے قبیلے کا لیڈر بھی تھا. ویسے کالب ان 12 جاسوسوں میں سے تھا جو جاسوسی کرنے گئے تھے جب بنی اسرائیل ابھی نکلے تھے سفر پر کنعان کے لیے. وہ بڑی پرانی گل ہے. اور کالب اور یشوع یہ 2 لوگ تھے, اور آپ کو پتا ہے صرف 2 لوگ اس نسل میں سے آگے آئے تھے. اس کا مطلب ہے کہ یہ سب سے بڑے ہیں. باقی تو سارے 20 سال اور اس سے چھوٹی عمر کے تھے. یشوع, موسیٰ ہو, ہارون ہو, مریم ہو, یہ سارے لوگ فوت ہو گئے, تمام بزرگ فوت ہو گئے. صرف یہ 2 لوگ ہیں جو بزرگوں میں باقی تھے. اب یشوع بھی فوت ہو گیا, تو ہن آخری جو چراغ ہے بنی اسرائیل کا وہ کون ہے؟ کالب ہے, جو کہ سب سے بزرگ ہے. اور کیا لکھا ہے کہ کالب نے وہاں سے اناک کے تینوں بیٹوں کو نکال دیا. اور بنی اناک کون تھے؟ لمبے چوڑے طاقتور لوگ تھے جن سے وہ اس وقت جاسوس ڈر گئے تھے. تو کس نے نکالا ہے؟ کالب نے نکالا ہے. اور کالب بیسیکلی ایک بوڑھا شخص ہے. تو یہودا کو شرم دلانے کے لیے یہ بھی ایک واقعہ ہے, کیونکہ یہ صرف انڈیویجول کی بات نہیں ہے, لیکن اوورال ایک قبیلے کی بات ہے کہ وہ لوہے کے رتھوں سے ڈرتے ہیں, لیکن کالب جو ہے وہ نہیں ڈرا. جو علاقہ اس کو دیا گیا اس نے جا کر وہاں سے بنی اناک کو نکال دیا اس نے. اور بہت سارے کمنٹیٹرز اس کو بڑا خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص جا کے ایک جگہ فتح پاتا ہے کیونکہ وہ خداوند پر بھروسہ کر رہا ہے, اور اتنے لاکھوں باقی جو لوگ ہیں وہ ڈرتے ہیں, وہ فتح نہیں پاتے یا لوگوں کو نہیں نکال پاتے کیونکہ ان کا بھروسہ خداوند پر کامل نہیں تھا. اور بنی بنیامین نے ان یبوسیوں کو جو یروشلیم رہتے تھے نہ نکالا. سو یبوسی بنی بنیامین کے ساتھ آج تک یروشلیم میں رہتے ہیں. اور یوسف کے گھرانے نے بھی بیتیل پر چڑھائی کی, اور خداوند ان کے ساتھ تھا. اور یوسف کے گھرانے نے بیتیل کا حال دریافت کرنے کو جاسوس بھیجے, اور اس شہر کا نام پہلے لوز تھا. اور جاسوسوں نے ایک شخص کو اس شہر سے نکلتے دیکھا اور اس سے کہا کہ شہر میں داخل ہونے کی راہ ہم کو دکھا دے تو ہم تجھ سے مہربانی سے پیش آئیں گے. سو اس نے شہر میں داخل ہونے کی راہ ان کو دکھا دی. انہوں نے شہر کو تہتے کیا, پر اس شخص اور اس کے سارے گھرانے کو چھوڑ دیا. یہ مور اور لیس راہب کی سٹوری جیسا ہے. اور وہ شخص ہتھیوں کے ملک میں گیا اور اس نے وہاں ایک شہر بنایا اور اس کا نام لوز رکھا, چنانچہ آج تک یہی اس کا نام ہے. اور منسی نے بھی بیت شان اور اس کے قصبوں اور
तानाक और उसके कस्बों और दौर उसके कस्बों के बाशिंदों और अबलियाम और उसके कस्बों के बाशिंदों और मेजदद और उसके कस्बों के बाशिंदों को ना निकाला, बल्कि कनानी उस मुल्क में बसे ही रहे। पर जब इसराइलियों ने ज़ोर पकड़ा तो वो कनानियों से बेगार का काम लेने लगे, पर उनको बिल्कुल निकाल ना दिया। और इफ्राइम ने उन कनानियों को जो जज़र में रहते थे ना निकाला, सो कनानी उनके दरमियान जज़र में बसे रहे। और ज़बूलून ने कितरून और निहाल के लोगों को ना निकाला। देखें, ये एक चेन इफ़ेक्ट है। ये क्या है? चेन इफ़ेक्ट है। मैं भी बताता हूँ आपको। सो कनानी उनके दरमियान जज़र में बसे रहे, और ज़बूलून ने कितरून और निहाल के लोगों को ना निकाला। सो कनानी उनमें बूदबाश करते रहे और उनके मती हो गए। और आशर ने यकू और शदा और अखलाब और अकजीब और हलबा और इफ़ीक और रहूब के बाशिंदों को ना निकाला, बल्कि आशरी उन कनानियों के दरमियान जो उस मुल्क के बाशिंदे थे बस गए, क्योंकि उन्होंने उनको ना निकाला। अब ये वैसे आशर का हाल सबसे बुरा इसलिए है क्योंकि बाकी लोगों के बारे में क्या लिखा है कि वो बनी इसराइल में रह रहे हैं, यानी बनी इसराइल के कबीले का कब्जा है और कनानी उनके दरमियान रह रहे हैं। लेकिन आशर का की हाल है, एक कनानियां के दरमियान रह रहे हैं। यह बहुत बुरा हाल है। लिखा ना, बल्कि आशरी उन कनानियों के दरमियान जो उस मुल्क के बाशिंदे थे बस गए। मतलब ये नहीं है कि वो आशरी के कबीले में कनानी आ गए, बल्कि एक कनानियां ने जाके उत्थे बसे ने। और नफ्ताली ने बैत शम्स और बैतनात के बाशिंदों को ना निकाला, बल्कि वो उन कनानियों में जो वहाँ रहते थे बस गया। तो अभी बैत शम्स और बैतनात के बाशिंदे उनके मुती हो गए। और अमूरियों ने बनीदान को कोहिस्तानी मुल्क में भगा दिया, क्योंकि उन्होंने उनको वादी में आने ना दिया। ये दान का भी बहुत बुरा हाल हुआ। बजाय जीतने के उन्होंने इनको भगा दिया, बल्कि अमूरी कोहे हिर्स पर और यालून और सालबीम में बसे ही रहे। तो अभी बनी यूसुफ का हाथ गालिब हुआ, ऐसा कि ये मती हो गए। और अमूरियों की सरहद अकरबीम की चढ़ाई से, यानी चट्टान से शुरू करके ऊपर ऊपर थी। अब यहाँ पर आपने अक्सर जो हमने रिपीट एक लफ्ज़ पढ़ा है कि उन्होंने उनको ना निकाला और उनको मुती कर लिया या अपने ग़ुलाम बना लिया। ग़ुलाम बनाने और मती करने का मतलब क्या है कि बनी इसराइल इस काबिल हैं कि वो उनको निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने फाइनेंशियल या किसी भी बेनिफिट के लिए, फाइनेंशियल बेनिफिट इन अ सेंस कि तानू मुफ्त से ग़ुलाम लब्बे ने तुसी उन्हां को काम कराओगे, किसी भी बेनिफिट के लिए आपने उनको वहाँ से नहीं निकाला और समझौता कर लिया। क्या कर लिया? समझौता कर लिया, गुनाह के साथ समझौता कर लिया। और इसकी कीमत बहुत बड़ी थी जो उन्होंने चुकाई। और कीमत क्या थी? खुदा की नाफरमानी, खुदा के हुक्म को ना मानकर उन्होंने ऐसा किया। और एक का असर दूसरे पर, दूसरे का तीसरे पर, तीसरे का चौथे पर। इसका ये मतलब नहीं है कि सारे कर रहे हैं तो ठीक है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये सारे कर रहे हैं तो ये ठीक है। आज भी अगर चर्च में एक चर्च कोई काम करता है और दूसरा करता है और फिर तीसरा करता है, तो इसका यह मतलब नहीं है कि क्योंकि सारे चर्च कर रहे हैं तो ये ठीक कर रहे हैं। बनी इसराइल एक कबीले ने ये काम किया कि उन्होंने उनको नहीं निकाला और उन्होंने उनको गुलाम बना लिया, फिर दूसरा तीसरा सारे लोग यही काम कर रहे हैं, सारे ही नाफरमानी कर रहे हैं। इन सबको इसकी सज़ा मिलेगी। सो आज भी ये चेन रिएक्शन होता है। आप ये ना समझें कि आपका गुनाह आप तक महदूद है, ऐसा कभी भी नहीं होता। आप जब भी कोई गलत काम करते हैं तो उसके असरात बाकी लोगों पर ज़रूर पड़ते हैं। आप अपने चर्च में या अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी करेंगे उसके असरात आपके इर्द गिर्द के लोगों पर भी पड़ेंगे। और इसकी वजह यह भी है कि जो बनी इसराइल है ये आसान, मैंने आपको बताया ना, आसान टारगेट्स ढूंढ रहे थे कि आसान टारगेट्स जो है वो कर लें, मुश्किलें तो रहन दो, मुश्किलें तो रहन दो। ईमानदार भी ऐसा करता है लाइफ में, आसान है तो ठीक है, मुश्किलें तो रहन दो। यानी आपको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, ज़्यादा तगदौ करनी पड़ेगी, ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, तो रहने दें। ईजी है तो ठीक है, नहीं तो ना सही। ये वाला एटीट्यूड था बनी इसराइल का भी कि अगर तो टारगेट्स इजी हैं तो ठीक है, नहीं तो जान दो।
اچھا آگے دوسرے باب میں دیکھیں، اور خداوند کا فرشتہ جلجال سے بکیم کو آیا اور کہنے لگا میں تم کو مصر سے نکال کر اس ملک میں جس کی بابت میں نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی تھی لے آیا، اور میں نے کہا میں ہرگز تم سے عہد شکنی نہیں کروں گا۔ یہ جو خداوند کا فرشتہ یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے، یہ سے پہلے پیدائش کی کتاب اس کا 18واں باب پہلی اور دوسری آیت، 18ویں باب کی 16ویں سے 33ویں آیت، 32ویں باب میں 24 اور سے 30 آیت، اور قضات میں 13ویں باب کی پہلی 23 آیات، یہ بیسیکلی موسٹلی خداوند یسوع مسیح کی طرف ریفر کرتا ہے، اس کی پری انکارنیٹ اپیرنس، یعنی بیت لحم میں اس کی جسمانی پیدائش سے پہلے جو اس کا تجسم ہے، اس سے پہلے اس کی جو پری انکارنیٹ اپیرنس ہے، یعنی وہ کسی نہ کسی طرح جلالی بدن میں ظاہر ہوتا تھا اور ہوا تھا، یہ اس اپیرنس کو بیان کرتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ وہ ڈیوینٹی یہاں پر بھی کلیم کر رہا ہے، اس نے کہا کہ میں نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی دی اور میں لے آیا، میں ہرگز تم سے عہد شکنی نہیں کروں گا، اور تم اس ملک کے باشندوں کے ساتھ عہد نہ باندھنا بلکہ تم ان کے مذہبوں کو ڈھا دینا، پر تم نے میری بات نہیں مانی۔ تم نے کیوں ایسا کیا؟ اسی لیے میں نے بھی کہا کہ میں ان کو تمہارے آگے سے دفع نہ کروں گا، بلکہ وہ تمہارے پہلوؤں کے کانٹے اور ان کے دیوتا تمہارے لیے پھندہ ہوں گے۔ جب خداوند کے فرشتے نے سب بنی اسرائیل سے باتیں کہیں تو وہ چلا چلا کر رونے لگے، اور انہوں نے اس جگہ کا نام بوکیم رکھا، اور وہاں انہوں نے خداوند کے لیے قربانی چڑھائی۔ یہاں پر دو باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات یہ کہ خداوند نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم کنانیوں کو اپنے آس پاس دیکھنا چاہتے ہو تو اب کنانی تمہارے آس پاس ہی رہیں گے، اور یہ تمہیں سکھاتے رہیں گے کہ کس طرح سے خداوند پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور تم نے نہیں کیا۔ یعنی آپ اپنی زندگی میں، جس طرح میں نے پہلے گناہ کی بات کی کہ بہت سارے گناہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہوں، جن کو ہم نہیں چھوڑ رہے ہوتے، تو بیسیکلی ہم کیا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ گناہ ہماری زندگی میں رہیں، اور پھر خدا کیا کرتا ہے؟ خدا کہتا ہے ٹھیک ہے یہ ہن تہاڈی زندگی سے رہن گے۔ پھر خدا ایسا ہونے دیتا ہے، اور ان گناہوں کی وجہ سے خدا آپ کو آپ کے گناہوں میں پھر چھوڑ دیتا ہے، آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، اور ساری عمر جب تک آپ ان کو نہیں چھوڑتے آپ ان سے کیا کرتے ہیں؟ اذیت اٹھاتے ہیں۔ جس طرح لکھا ہے کنانی کیا ہوں گے؟ ان کے پہلوؤں میں کانٹوں کی مانند ہوں گے، یعنی ان کو تنگ کریں گے، اذیت دیں گے۔ اسی طرح جب ایک ایماندار اپنی زندگی میں گناہ کو نہیں چھوڑتا، اور خدا بار بار تنبیہ کرنے کے بعد پھر جب اس ایماندار کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے چل تو ہونے دے نال ہی جی لے، پھر اب وہ گناہ کیا کرے گا؟ اب وہ گناہ ایماندار کے لیے کانٹوں کی مانند، اس کے پہلو میں کانٹ، یعنی کنٹینیوس اذیت دے گا، اس کو کنٹینیوس اذیت دے گا، لیکن جب تک ایماندار اس گناہ کو چھوڑتا نہیں۔ اور بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ کئی ایماندار ساری عمر گزار جاتے ہیں، وہ ساری عمر اذیت بھی چک دے نے، تکلیف بھی چک دے نے، مشکل چ بھی رہندے نے، لیکن وہ گناہ نہیں چھڑ دے، حالانکہ انہوں نے پتہ بھی ہوتا ہے کہ کیڑے گناہ دی وجہ نال یا کس بات کی وجہ سے یہ مصیبت یا لگاتار اذیت مجھ پر ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، وہ اس کو ساتھ ہی رکھتے ہیں۔ اور خدا بھی کیا کہتا ہے؟ چل ٹھیک ہے، انہیں تیرے نال ہی رہے گا جدوں تک تو ٹھیک نہیں ہوندا، یہ تینوں دسدا رہے گا کہ دی اذیت کی ہے۔ سو بنی اسرائیل بھی کنانیوں سے اذیت پاتے رہیں گے۔ اب خدا نے کیا کہا ہے کہ میں ان کو نہیں نکالوں گا، اب وہ تمہیں بتائیں گے کہ ان کو ساتھ رکھنے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اور جس وقت یشوع نے جماعت کو رخصت کیا تھا، اب یہ ایک پچھلی بات ہے، تب بنی اسرائیل میں سے ہر ایک اپنی میراث کو لوٹ گیا تھا تاکہ اس ملک پر قبضہ کرے، اور وہ لوگ خداوند کی پرستش یشوع کے جیتے جی اور ان بزرگوں کے جیتے جی کرتے رہے جو یشوع کے بعد زندہ رہے، اور جنہوں نے خداوند کے سب بڑے کام جو اس نے اسرائیل کے لیے کیے تھے دیکھے۔ اور نون کا بیٹا یشوع خداوند کا بندہ 110 برس کا ہو کر رحلت کر گیا، اور انہوں نے اسی کی میراث کی حد پر تمنت ہرس میں افرایم کے کوہستانی ملک میں جو کوہ جاس کے شمال کی طرف ہے اس کو دفن کیا، اور وہ ساری پشت بھی اپنے باپ دادا سے جا ملی، اور ان کے بعد ایک اور پشت پیدا ہوئی جو نہ خداوند کو نہ اس کام کو جو اس نے اسرائیل کے لیے کیا جانتی تھی۔ اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی اور بالیم کی پرستش کرنے لگے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کیا پڑھا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے ان کو ایسا بولا، اور وہ چلا کر رونے لگے، رون لگ پے کہ نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی توبہ ظاہری توبہ تھی،
آپ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ توبہ کرتے ہیں تو بڑا روتے ہیں، بہت روتے ہیں، چلاتے ہیں، لیکن وہ کیا ہوتا ہے، سب فزیکل ایکسپریشن ہوتا ہے، آنسو بہائیں گے بہت سارے، اور آپ کو ان کے رونے سے لگے گا یار اس تو ایماندار بندہ کون بھی کئی لوگ بہت زیادہ رو لیتے ہیں، ایکسپرٹ ہوتے ہیں، کئیوں کو نہیں ہے نہ رونا آندا۔ تو یہ رونا ضروری نہیں ہے، رونا ضروری نہیں ہے، یعنی آنسو ضروری نہیں ہے، دل کے اندر جو آپ کو دکھ فیل ہوتا ہے اس گناہ پر یا ندامت فیل ہوتی ہے نا، وہ ضروری ہے۔ ان کے آنکھوں سے تو آنسو جاری ہیں لیکن ان کے دل تبدیل نہیں ہوئے، تو آپ بالٹیاں بہا لیں آنسوؤں کی، سمندر پورا بھر لیں، لیکن اگر آپ کا دل تبدیل نہیں ہے تو ان آنسوؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دل کی تبدیلی ضروری ہے۔ اور انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو جو ان کو ملک مصر سے نکال لایا تھا چھوڑ دیا، اور دوسرے معبودوں کی جو ان کے چوگرد کی قوموں کے دیوتاؤں میں سے تھے پیروی کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگے، اور خداوند کو غصہ دلایا۔ اسی لیے خداوند ان کو کہتا تھا کہ تم ان کو یہاں سے نکال دو ورنہ یہ اپنے جیسا تمہیں بنا دیں گے، اور اب اثرات آنے شروع ہو گئے ہیں۔ اور وہ خداوند کو چھوڑ کر بال اور استرات کی پرستش کرنے لگے، اور خداوند کا قہر اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے ان کو غارت گروں کے ہاتھ میں کر دیا جو ان کو لوٹنے لگے، اور اس نے ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ جو آس پاس تھے بیچا، سو وہ پھر اپنے دشمنوں کے سامنے کھڑے نہ ہو سکے، اور وہ جہاں کہیں جاتے خداوند کا ہاتھ ان کی اذیت پر ہی تلا رہتا تھا، جیسا خداوند نے کہہ دیا تھا اور ان سے قسم کھائی تھی، سو وہ نہایت تنگ آ گئے۔ آپ کو استثناء کی کتاب کی وہ برکتیں یاد ہیں نا، برکتیں اور لعنتیں، کہ اگر یہ کرو گے تو برکت ملے گی، یہ کرو گے تو لعنت ملے گی۔ سو کیونکہ خداوند اپنے وعدوں کا سچا خدا ہے، سو وہی ہو رہا ہے جو اس نے کہا تھا۔ پھر خداوند نے ان کے لیے ایسے قاضی برپا کیے جنہوں نے ان کو ان کے غارت گروں کے ہاتھ سے چھڑایا، لیکن انہوں نے اپنے قاضیوں کی بھی نہ سنی بلکہ اور معبودوں کی پیروی میں زنا کرتے اور ان کو سجدہ کرتے تھے، اور وہ اس راہ سے جن پر ان کے باپ دادا چلتے اور خداوند کی فرمانبرداری کرتے تھے بہت جلد پھر گئے، اور انہوں نے ان کے سے کام نہ کیے۔ اور جب خداوند ان کے لیے قاضیوں کو برپا کرتا تو خداوند اس قاضی کے ساتھ ہوتا، اور اس قاضی کے جیتے جی ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑایا کرتا تھا، اس لیے کہ جب وہ اپنے ستانے والوں اور دکھ دینے والوں کے باعث کرتے تھے تو خداوند ملول ہوتا تھا، لیکن جب وہ قاضی مر جاتا تو وہ برگشتہ ہو کر اور معبودوں کی پیروی میں اپنے باپ دادا سے بھی زیادہ بگڑ جاتے اور ان کی پرستش کرتے اور ان کو سجدہ کرتے تھے۔ وہ نہ تو اپنے کاموں سے اور نہ اپنی خود سری کی روش سے باز آئے، سو خداوند کا غضب اسرائیل پر بھڑکا، اور اس نے کہا چونکہ ان لوگوں نے میرے اس عہد کو جس کا حکم میں نے ان کے باپ دادا کو دیا تھا توڑ ڈالا اور میری بات نہیں سنی، اس لیے میں بھی اب ان قوموں میں سے جو یشوع چھوڑ کر مرا ہے کسی کو بھی ان کے آگے سے دفع نہیں کروں گا، تاکہ میں اسرائیل کو انہی کے ذریعے سے آزماؤں کہ وہ خداوند کی راہ پر چلنے کے لیے اپنے باپ دادا کی طرح قائم رہیں گے یا نہیں۔ سو خداوند نے ان قوموں کو رہنے دیا اور ان کو جلد نہ نکال دیا، اور یشوع کے ہاتھ میں بھی ان کو حوالے نہ کیا۔ جس طرح بار بار پرانے عہد میں پڑھتے ہیں اور بار بار خداوند بنی اسرائیل کو حوالہ کیا دیتا ہے کہ جس طرح میں نے تم کو مصر سے نکالا، اس کا ایکویولنٹ آپ کو نئے عہد میں کیا ملتا ہے؟ جس طرح خداوند نے ہمیں نجات دی، جس طرح خدا نے ہمیں نجات دی۔ خدا جب بھی ڈیمانڈ کرتا ہے کسی سے راست بازی کی یا راہ راست پر آنے کی یا فرمان برداری کی، تو وہ پہلے بتاتا ہے کہ خداوند نے اس کے لیے کیا کیا ہے۔ خداوند نے ان کے لیے بہت کچھ کیا اور بعد میں ان سے فرمان برداری ڈیمانڈ کی تھی۔ سب کچھ کرنے کے بعد فرمان برداری ڈیمانڈ کی تھی، اس سے پہلے نہیں۔ قانون اور شریعت آپ کو پتہ ہے یہ بعد میں آئے تھے، اس سے پہلے خدا ان کو مصر سے نکال، یعنی پہلے خداوند نے اپنا رول ادا کیا تھا، ان کو بچایا تھا، ان کو نجات دی تھی، ان کو نکالا تھا، اور بعد میں ان سے فرمان برداری ڈیمانڈ کی تھی کہ تم میری فرمان برداری کرو چونکہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا ہے۔ اسی طرح یسوع مسیح نے بھی پہلے ہمارے لیے نجات کا بندوبست کیا اور بعد میں اب ہم سے فرمان برداری ایکسپیکٹ کی جاتی ہے۔ لیکن ان لوگوں میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ان کے پاس خدا کا روح ان کے اندر نہیں تھا، لیکن اب خدا کا روح ہمارے اندر ہے اور وہ ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم فرمان بردار زندگی گزار سکیں۔ لیکن اس ساری ہیلپ کے باوجود آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کی اتنی ہیلپ نہیں کی گئی، ان کو خدا نے بچایا اور بچانے کے بعد خدا نے فرمان برداری ایکسپیکٹ کی۔ ہمیں بھی خدا نے بچایا اور خدا ہم سے بھی فرمان برداری ایکسپیکٹ کرتا ہے، اور
ایک ایڈیشنل جو ہمیں بینیفٹ ہے وہ کیا ہے کہ خدا کا روح ہمارے اندر ہے، یہ ان کے پاس نہیں تھا. سو ذمہ داری بھی زیادہ بڑی ہے. ذمہ داری بھی کیا ہے؟ زیادہ بڑی ہے. جب آپ کی ہیلپ بڑی کی گئی ہے تو ذمہ داری بھی زیادہ بڑی ہے. سو اگر بنی اسرائیل نہیں بچ پائے، یعنی ان کو سزا ملی اور خدا نے ان کو تنبیہ کی، خدا نے ان کو سزا دی، خدا نے ان کو دوسری قوموں کے حوالے کیا کہ یہ تنبیہ پا کر واپس لوٹ آئیں، تو ایماندار بھی یہ ایکسپیکٹ کرے کہ اس سارے بینیفٹ کے بعد اگر ایماندار راہ راست پر نہیں چلے گا تو خدا اس کو واپس لانا جانتا ہے. خدا اس کو واپس لانا جانتا ہے. آپ کی زندگی میں مشکلات بھی آ سکتی ہیں، آپ کی زندگی میں اذیت بھی آ سکتی ہے، تکلیف بھی آ سکتی ہے، اور یہ تکلیف خداوند نہیں لائے گا بلکہ آپ خود لائیں گے. آپ کا گناہ جس کو آپ نے چھوڑ دیا، گناہ کو جب مارنے کی باری آئی، جب کنانیوں کو مارنے کی باری آئی تو بنی اسرائیل نے چھوڑ دیا، لیکن بعد میں انہی کنانیوں نے بنی اسرائیل کو مارنا شروع کر دیا. اسی طرح جب گناہ کو مارنے کی باری آئی اور آپ نے گناہ کو چھوڑ دیا، وہی گناہ بعد میں کیا کرے گا؟ آپ پر حملہ آور ہوگا اور آپ کو اذیت دیتا رہے گا جب تک آپ اس گناہ کو اپنی زندگی سے ختم نہیں کر دیتے. سو خداوند آپ سب کے ساتھ ہو اور آپ کو فضل عطا کرے کہ آپ ایسے کسی کنانی کو، کسی گناہ کو اپنی زندگی میں نہ رکھیں، کسی گناہ کو اپنی زندگی میں نہ پالیں، اور دل سے خداوند کے حضور میں توبہ کریں تاکہ آپ ان تمام برکات کو انجوائے کر سکیں، ایک رائٹ ریلیشن شپ کو انجوائے کر سکیں، کیونکہ خداوند آپ کے ساتھ ایک رائٹ ریلیشن شپ چاہتا ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ ایک لسٹ ہے لمبی تو تسی وہ تے عمل کر دے رہو، بلکہ خداوند کیا چاہتا ہے کہ آپ کا اور اس کا ایک رائٹ ریلیشن شپ ہو، رشتہ ٹھیک ہو، ایک محبت کا رشتہ ہو. اور جب تک آپ کی زندگی میں گناہ ہے وہ محبت کا رشتہ بحال نہیں ہو سکتا، کیونکہ خداوند پاک ہے اور وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا. آپ سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ایماندار سے جب غلطی ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے توبہ کرتا ہے، خداوند کے حضور میں گڑ گڑاتا ہے اور دوبارہ اس کو نہیں کرتا. لیکن اگر آپ اس غلطی میں پڑے رہتے ہیں اور جان بوجھ کر کرتے رہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے اس غلطی کو نہیں چھوڑا بلکہ اس کو اپنا لیا ہے. وہ غلطی آپ کی اور خدا کی محبت میں درمیان میں آئے گی، وہ گناہ آئے گا اور آپ کو خدا سے دور کر دے گا، اور آپ اس صحیح رشتے کی خوبصورتی کو انجوائے نہیں کر پائیں گے جو کہ آپ کو کرنا چاہیے، اور فائدہ کوئی نہیں ہے. یعنی میں اگر ایماندار ہوتے ہوئے ایک کچا پکا جا ریلیشن رکھا ساری عمر خدا دے نال، تو میں کبھی اس شادمانی کو، اس خوشی کو فیل ہی نہ کر پاؤں تو فائدہ کیا؟ مطلب ٹھیک ہے میں توبہ کر لی، میں ایمان لے آیا، اب میں نے کچھ عادتیں اپنی زندگی میں ایسی رکھی ہوئی ہیں جن کی وجہ سے مجھے پتا ہے کہ یار میری ان عادتوں کی وجہ سے، ان باتوں کی وجہ سے میرا خدا کے ساتھ رشتہ اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا ہونا چاہیے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں نے جان بوجھ کے ان کو پال رکھا ہے، اور 10 سال بعد 20 سال بعد اگر میں چھوڑ بھی دوں ان عادتوں کو تو آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو پچھتائیں گے کہ یار میں اگر 10 سال پہلے چھوڑ دیتا، 20 سال پہلے چھوڑ دیتا تو میری زندگی کتنی خوبصورت ہوتی، میں خدا کے ساتھ اس رشتے کو انجوائے کر پاتا، اس شادمانی کو فیل کر پاتا. لیکن اب میں اس شادمانی کو محسوس نہیں کرتا. جب داؤد نے گناہ کیا تھا تو اس نے خدا کے حضور میں کیا دعا کی تھی؟ میری نجات کی شادمانی مجھے پھر سے عنایت کر. یہ نہیں اس نے کہا کہ مجھے نجات پھر سے عطا کر، نجات تو ایک ہی دفعہ ملتی ہے، لیکن اس کی شادمانی جاتی رہتی ہے گناہ کی وجہ سے، خوشی جاتی رہتی ہے اگر آپ کا ریلیشن ٹھیک نہیں ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خوشی ہو، شادمانی ہو، نجات کی شادمانی ہو، اور آپ کھل کے اس ریلیشن شپ کو جی سکیں جو کہ خدا کا آپ کے ساتھ ہے، تو آپ کو تمام کنانیوں کو، تمام ان گناہوں کو جو آپ کی زندگی میں باقی ہیں دور کرنا ہوگا.